میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں اس طرح خدا کہتا ہے کہ اب ہمیں خدا کے ساتھ ایک روح ہو کر، ایک بدن ہو کر اس کے ساتھ جینا اور مرنا ہے۔ یہاں پر روح کا مقصد کا مطلب ہے کہ خدا کی رہنے کی جگہ۔ پرانے عہد نامے میں سب سے پہلے آدم اور حوا کو خدا نے بنایا، بہت پیار سے، بہت محبت سے۔ آپ سب جانتے ہو کہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے لیے بھی اور انسان کے بھی لیے بہت پیار کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آدم اور حوا بھی خدا کو بہت عزیز اور وہ ان سے اتنا پیار کرتا تھا، ٹھنڈے وقت میں ان کو آ کے ملتا تھا۔ اسی طرح لیکن اس پہ یہ فضل نہیں تھا جو ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے اوپر اسے ہمیں اپنے زندہ پتھروں کی عمارت کہہ دیا، ہمیں اپنا گھر بنا لیا اس نے۔ وہ ہمارے اندر آ کے رہ جاتا ہے، پاک روح ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن آدم اور حوا کے ساتھ اتنا پیار اور اتنا فضل نہیں تھا جو ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب وہ کہتے ہیں کہ اب پولس رسول فرماتا ہے کہ اب تم اپنے نہیں ہو، تم خریدے گئے ہو۔ خرید لینے کا مطلب ہے ایک چیز جب آپ مول لے لیتے ہو، اس کی قیمت ادا کر دیتے ہو، تو وہ آپ کا اپنا حق ہوتا ہے، مالک کا حق ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کون سا عہدہ یا کون سا رتبہ دیتا ہے، چاہے وہ ہمیں نوکر بنا لے، چاہے اپنا بیٹا بنا لے، چاہے بیٹی، چاہے اپنا شہزادہ شہزادی ہے۔ لیکن یہ خدا کا اتنا عظیم، اتنی پیاری محبت، اس نے ہمارے لیے قیمت دے کے ہمیں نوکر، لونڈی یا غلام نہ بنایا، بلکہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے۔ اس بات کے لیے میں خداوند کا بہت شکر کرتی ہوں، بلکہ یہ بات بہت ہی ہمارے لیے اعلیٰ قسم کی ہے، بہت ہی فخر والی ہے کہ ہمیں قیمت سے خریدے گئے ہیں، لیکن اس نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا۔ یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور پھر ہمیں اپنے جسم کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ کو خداوند یسوع مسیح مصر سے کوچ کر کے وعدے کی سرزمین پہ لے کے آنے والا ہوتا ہے، تو وہ بیابان سے گزر ہوتا ہے۔ خدا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، انہیں آسمانی ہیکل کا ایک نقشہ میپ دیا جاتا ہے، اور وہ آسمانی نقشہ بیابان میں وہ بناتے ہیں، اور وہاں پہ خدا کا آ کے ابر چھا جاتا ہے۔ جب ابر آ کے چھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہیکل بنی ہے، تمبو نما جو ہیکل بنی ہوئی ہے، یہ بالکل عین اسی نقشے کے لحاظ سے ہے جو خدا نے انہیں دی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ ابر وہاں سے موو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ہم نے موو کر جانا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، وہ موسیٰ اپنی بندوں کو ہیکل بنانے کا حکم دیتا ہے، جب ابر موو ہوتا ہے اور وہ اپنی ہیکل کو بھی اکھیڑتے ہیں اور موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ایک اور بادشاہ تھا، وہ بہت ہی اچھے عہدے پہ تھا، اور وہ ایک دفعہ کسی ملک میں دمشق میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اسے غیر مذہب کا ایک مذبح پسند آ جاتا ہے، اور وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے میرے جانے سے پہلے یہ مذبح ہیکل کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اب اس کی اتنی ہمت کہ وہ آسمانی ہیکل میں رد و بدل کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنی اس ہیکل کے اندر رد و بدل کریں گے، اس ہیکل کو اس خدا کے مطابق نہیں چلائیں گے، تو خدا برباد کر دے گا۔ اسی طرح وہ بادشاہ ہیکل کے اندر رد و بدل کر دیتا ہے، لیکن خدا سے بہت ہی برے طریقے سے برباد کر دیتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی اپنی اس ہیکل کے اندر خدا کے لیے جگہ بنانی چاہیے، نہ کہ کسی غیر معبود کے لیے، ورنہ خدا ہمیں بڑے برے طریقے سے تباہ و برباد کر دے گا، غلامی میں لے جائے گا، ہمیں قرضے میں لے جائے گا، ہمیں بیماری میں لے جائے گا، ہمیں طرح طرح کی مشکلیں آ جائیں گی۔ ویسے تو مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن خدا کے ساتھ چلتے رہو تو یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا خدا ان مشکلات سے بڑا ہے، لیکن اگر یہ مشکلات اس کی طرف سے آ جائیں گی تو پھر بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، جب داؤد نبی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اتنے پیارے محل میں رہ رہا ہوں اور میرا خدا ایک تمبو نما ہیکل میں رہتا ہے، تو میں اس کے لیے ایک ہیکل بنانا چاہتا ہوں۔ داؤد نے یہ سوچا، خدا کو بہت اچھا لگا کہ داؤد نے میرے بارے میں سوچا، لیکن ناتن نبی کے ذریعے سے داؤد کو اس چیز کا پیغام ملتا ہے کہ آپ نے یہ ہیکل نہیں بنانا، یہ ہیکل تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا۔
سلیمان جب ہیکل بناتا ہے تو سلیمان کو حکمت سے معمور ہوتا ہے، اس کے پاس بہت نالج ہوتا ہے، وہ اس بات کو جان جاتا ہے کہ خدا ان پتھر کی بنائی ہوئی عمارت میں نہیں رہنا چاہتا، وہ اس پتھر کی عمارت میں نہیں بس سکتا، وہ تو آسمانوں پہ بسے گا، آسمانوں اس کا تخت ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے اے خدا یہ میں تیرے لیے دعا کا گھر بنا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ آ کے تیرے لوگ آ کے جب تیرے لیے آگے اپنی دعائیں اٹھائیں تو تو قبول کرنا۔ سلیمان یوں اس ہیکل کو یہ نام دیتا ہے بخور کی دعا، یعنی ہیکل کو وہ دعا کی ہیکل کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح پھر جب کاہن عزریہ آتا ہے تو جو ہیکل کو دیکھتا ہے اور ہیکل کی تباہی مچی ہوتی ہے، ہیکل کے اندر مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، ہر طرف گند ہی گند۔ عزریہ کا دل اپنے اندر سے رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ ہیکل کی صفائی کی جائے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی ہمارے پاسٹر یا خادم جو بھی ہم اگر برے کاموں میں ہیں وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی صفائی کرنی چاہیے۔ صفائی یہ نہیں کہ دکھاوے کی صفائی بلکہ دل سے صفائی۔ پولس رسول کہتا ہے جو تمہارے اندر سے نکلتا ہے وہ تمہیں ناپاک کرتا ہے، نہ کہ جو تم کھاتے ہو۔ ہمارے جو اندر سے نکلتا ہے، ہمارے اندر سے بہت سی بری باتیں نکلتی ہیں، بہت سی حرام کاری نکلتی ہے، بدکاری نکلتی ہے، نفرت نکلتی ہے، بدگوہی نکلتی ہے، گالیاں نکلتی ہیں، ہمارے اندر سے بہت سی ناپاک چیزیں نکلتی ہیں۔ جس طرح عزریہ یہاں پہ ہیکل کو پاک صاف کراتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے۔ یہ ہیکل صرف خدا کے رہنے کی ہے۔ پرانے عہد نامے میں جو حکم دیے گئے تو بہت ہی اچھے حکم تھے، لیکن نئے عہد نامے میں جب یسوع مسیح نے حکم دیے کہ بہت باریک لائن میں وہاں پہ زنا کرنا تو اب گناہ ہوتا تھا، یہاں پہ آنکھ سے دیکھ لینا ہی زنا ہو جاتا ہے، یا وہاں پر چوری کر لینا گناہ ہوتا تھا، لیکن نئے عہد نامے میں چوری کے بارے میں سوچ لینا گناہ ہو گیا۔ پرانے عہد نامے میں دل میں لالچ لانا اور چیز کو اپنے پاس لے آنا لالچ تھا، لیکن یہاں پہ کسی کی چیز پہ بری نظر ہی کر لینا لالچ ہے۔ تو میرے عزیزوں سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خرید لیا ہے، اور اس نے کیسے خریدا؟ اپنا قیمتی لہو دے کے، صلیبی موت لے کے۔ اس صلیبی موت کو ذرا یاد کریں اپنے اندر تو وہ بہت ہی خطرناک اور دردناک موت تھی جو اس نے بے گناہ نے ہمارے خاطر لیا تاکہ ہم بچ جائیں، ہم نجات پا جائیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم ہر روز بلا ناگہ اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے خدا کو وہ درد دیتے ہیں، یسوع کو وہ صلیبی موت کا درد تازہ کرواتے ہیں، گناہ کر کے، جھوٹ بول کے، انٹرنیٹ پہ غلط تصویریں، غلط مووی، غلط تصویریں دیکھ کے، غلط چیزیں نوٹ کر کے ہم خدا کو ہر روز وہ صلیبی موت دیتے ہیں۔ جب ہم نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تب بھی ہم اپنے خدا کو وہ صلیبی موت کا درد دوبارہ تازہ کر دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، یہ کام نہ کر، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، یہ تو میرا خریدا ہوا لو، تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، اس کام سے تو دور ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے اس بنائی ہوئی ہیکل کو، زندہ پتھروں کی عمارت کو، اپنی جو یہ ہماری عمارت ہے، جو ہمارا دل ہے، اسے پاک صاف کریں تاکہ جب یسوع یہاں پر آئے اپنی دلہن کو لینے تو ہم فخر کے ساتھ بادلوں میں اڑ کے اس کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل ہو سکے اور خدا کو بار بار اس طرح کی صلیبی موت نہ دیں۔ اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ پہ سوچیں، اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے فالوور بن جائیں اور ہر کوئی کہے کہ یہ مسیح گھرانے کے لوگ ہیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی بڑی برکت ہو۔